السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے تمام ویڈیو دیکھنے والے دوستوں سے یہ التجا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ منہ کے چھالوں کے حوالے سے ہے۔ آج آپ کو انشاءاللہ اس پروگرام میں وہ 2 ہومیوپیتھک دوائیں بتاؤں گا جو کہ منہ کے چھالوں کے لیے بہت ہی زود اثر ہیں، اور ہمارے کلینک میں بھی وہی دوائیں استعمال ہوتی ہیں، اور تقریباً 80 سے 90% کیسز جو ہیں اس سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں میں چھالوں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پرانا ہوتا ہے، کرونک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو منہ کے اندر السرز بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں ان دواؤں کا استعمال جو ہے وہ صرف علامات کے تحت ہی کریں، اور اگر ان دواؤں کی علامات سے جو ہے باہر آپ کی بیماری جا رہی ہے تو پھر آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں، اور مشورہ کر کے اپنی علامات بتا کے آپ اس کے لیے کوئی بھی دوا لے سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کو اپنی جو آزمودہ دوائیں ہیں وہ 2 دوائیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دوائیں استعمال کرنے سے آپ کے منہ کے چھالے جو ہیں وہ چند دنوں کے اندر ہی غائب ہو جائیں گے، اور جب بھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ یہ دوائیں دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 دوائیں ہیں، دونوں دوائیوں کی علیحدہ علامات ہیں۔ میں کمپیریزن یہاں پہ کر دیتا ہوں، کوئی لمبا چوڑا کمپیریزن نہیں ہے، بس چند علامات ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے، اور ان 2 دواؤں میں سے جس دوا کی بھی علامت جو ہے وہ آپ کو اپنے اس بیماری میں ملے آپ اس دوا کو استعمال کریں۔ تو پہلی جو دوا ہے اس کو بوریکس کہا جاتا ہے۔ اس دوائی کو جو ہے ہم بچوں میں بھی استعمال کرواتے ہیں۔ بعض دفعہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نرسلنگ کے دوران یعنی دودھ پینے کے دوران بہت زیادہ روتے ہیں، تو ان کے منہ میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اس سوزش کے لیے بھی بوریکس دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسے تمام بچے جو کہ دودھ پیتے بچے ہیں، اگر ان کے منہ میں سوزش ہو جاتی ہے تو آپ ان کو بوریکس استعمال کروائیں، انشاءاللہ فائدہ کرے گی۔ اس کے بعد بڑوں میں جو ہے منہ میں اگر چھالے بن جائیں، اور چھالے بننے کے ساتھ ان کا جو منہ کا ذائقہ ہے وہ کڑوا ہو اور پیاس نہ ہو، اور منہ جو ہے وہ اندر سے گرم محسوس ہوتا ہے، چھالوں میں بھی گرمی محسوس ہوتی ہے، اور چھالے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ذکی الحس ہوتے ہیں، چھونے پہ یا کھانا کھانے کے دوران بہت زیادہ پین کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ان میں سے خون بھی نکل آتا ہے۔ تو ایسی حالت اگر پائی جائے تو آپ بوریکس دوا استعمال کیجئے۔ دوسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ مرگ سال ہے۔ مرگ سال اور بوریکس میں آپ نے فرق کس طرح سے کرنا ہے، یعنی کہ مرگ سال اگر کے علامات آ رہی ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ منہ سے پانی آ رہا ہوگا بہت زیادہ، اور جو منہ کا ذائقہ ہوتا ہے وہ مٹھاس والا ذائقہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کسیلا اور تھوڑا سا میٹھا ذائقہ ہوتا ہے، جبکہ بوریکس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بوریکس میں جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی کڑواہٹ پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو مرگ سال کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں منہ میں رال بہت زیادہ ہوتی ہے، جب وہ سو رہا ہوگا تو سوتے بھی اس کے منہ سے رال آ رہی ہوگی، اور جاگتے ہوئے بھی اس کا منہ جو ہے اندر سے تر رہتا ہے۔ اور ایک اور اس کا جو پرومیننٹ سمپٹم ہے وہ یہ ہے کہ رال کے ساتھ ساتھ مریض کو پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو صرف جو کمپیریزن آپ نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اگر بوریکس کے سمپٹمز پائے جائیں گے تو چھالوں میں بہت زیادہ گرمی، منہ میں گرمی پائی جائے گی، پیاس کم ہوگی، منہ میں جو ہے بہت زیادہ پانی نہیں بنے گا، اور اگر مرگ سال ہے تو منہ میں رال جو ہے اس کی بہت زیادتی ہوگی، اور جو ذائقہ ہوگا وہ میٹھا اور کسیلا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسوڑوں میں سوجن وغیرہ بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ 2 دوائیں ہیں۔ ان دواؤں کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ ان دواؤں کو آپ نے 30 طاقت میں استعمال کرنا ہے۔ 30 طاقت میں آپ نے 2 سے 3 قطرے جو ہے وہ صبح دوپہر شام 3 سے 5 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ 3 سے 5 دن میں مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔